کرناٹک میں آج سے نہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے یہاں کی وقف کے جائیدادوں کے خرد برد اور اس کے غلط استعمال، اس کے ناجائز قبضوں کے سلسلے میں سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو برابر مل رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی مخلصانہ کوششیں بھی سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے وقف جائیدادوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ حاصل بھی ہوئی ہے، حاصل بھی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک تو سرکار کے قبضے ہیں اور دوسرا اپنے لوگوں کے بڑے قبضے ہیں نا، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ہے وقف املاک جو ہے وہ اللہ کی ملکیت، اور اللہ کی ملکیت کو اپنے قبضے میں کر لینا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے لانا، یہ تو سراسر ناجائز حرام ہے کھلا ہوا۔ تو افسوس تو یہاں زیادہ ہوتا ہے، بزرگوں نے جن مقاصد کے تحت ان جائیدادوں کو وقف کیا ہے اس مصرف میں استعمال کرنا اس کا ضروری ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ وقف کرنے والے نے جہاں جو شرط لگائی کہ اس وقف شدہ املاک کو کہاں خرچ کریں، کیسے کریں، یہ شرائط جو ہے یہ نص کی طرح ہے، قرآن و حدیث کی طرح ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن و حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہے قبضہ بہرحال، تو اس سلسلے میں ایک عمومی سطح پر بیداری ہو اور ایک عمومی تحریک چلے جس میں ہر مسلمان شامل ہو تو ممکن ہے۔ اور کچھ لوگ سرکاروں کی بدنیتی بھی مختلف شکلوں میں سامنے آنے لگی ہے، تو پیشگی طور پر ہم لوگوں کو بیدار ہونا اور اس سلسلے میں اقدامات کرنا یہ ضروری ہے کہ وقف جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت کی حفاظت جو ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد کی حفاظت جیسے ہر مسلمان ضروری سمجھتا ہے اور اپنی جان قربان کرنے تیار رہتا ہے مسجد کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی طریق پر وقف املاک بھی، وہ ملکیت بھی اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہر مسلمان کی ہے۔ اس ذمہ داری کو مسلمان محسوس کریں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ وقف کیا ہے، اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کا استعمال کیسے ہونا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خطبہ ترتیب دیا گیا ہے جس سے علماء بآسانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے صدر جمعیت علماء کرناٹک نے وضاحت کے ساتھ باتیں بتا دی ہیں۔ میں تمام خطباء سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ جمعے کا دن اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، مجمع زیادہ بھی رہتا ہے، تو ان کے سامنے وضاحت ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے اندر احساس بھی پیدا ہوگا، پھر وہ آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔